بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری اس ایپیسوڈ میں ہم حضرت موسیٰ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی اور ان کی بہن حضرت مریم کے بارے میں جانیں گے، کس طرح ان دونوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا اور اسی کے محل میں پرورش ہوئی۔ تو ہماری یہ ایپیسوڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ویورز، حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی۔ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، کسی نے یوحنا، کسی نے نخائیل اور کسی نے یوکا بدیہ یوقیت بتایا ہے۔ قرآن حکیم میں ان کا نام نہیں لیا گیا بلکہ صرف موسیٰ، موسیٰ کی ماں کہا گیا ہے۔ ان کے شوہر کا نام عمران تھا۔ دونوں میاں بیوی حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش کے سلسلے میں آیا ہے۔ یہ ذکر بہت مختصر ہے لیکن اس میں اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی باعظمت خاتون تھی، اتنی باعظمت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ان کی طرف وحی بھیج کر مناسب ہدایات دی۔ قدیم مصر کے قبطی بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانہ ولادت میں جوا قبطی فرعون مصر کا حکمران تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے سرکشی اختیار کر کے ملک میں بڑا فساد مچا رکھا تھا۔ وہ ایک طرف تو اپنے آپ کو مصر کے باشندوں کا رب کہتا تھا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا، اور ان کی تذلیل اور ایذا رسانی میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو فوراً مار دیا جائے اور لڑکی پیدا ہو تو اسے رہنے دیا جائے۔ اس حکم سے اس کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد اور طاقت بڑھنے نہ پائے اور وہ اس کی بادشاہی کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ فرعون کے اس ظالمانہ حکم کے نتیجے میں اسرائیلیوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بے شمار معصوم لڑکے مار دیے گئے۔ ان ناگفتہ حالات میں عمران اور موسیٰ کے اسرائیلی گھرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ماں کو فرعون کے ظلم سے بچے کو قتل کیے جانے کا شدید اندیشہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ فرعون کے آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا علم نہ ہوا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی بھیج کر ان کو تسلی دی کہ بچے کو کسی ڈر کے بغیر دودھ پلاتی رہو۔ ہاں، جب دیکھو کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو دریا میں ڈال دینا، ہم اسے تیرے پاس واپس لے آئیں گے۔ سورہ قصص میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کے ذریعے اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے کے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 3 مہینے تک بچے کو اپنے پاس ہی چھپائے رکھا۔ اس کے بعد جب ان کو ڈر پیدا ہوا کہ اب زیادہ عرصہ بچے کو چھپانا ممکن نہیں رہا، کیونکہ فرعون کی چھوڑی ہوئی جاسوس عورتیں بنو اسرائیل کے گھر گھر میں بچوں کی ٹو لیتی پھرتی تھی، تو انہوں نے اپنے لخت جگر کی جان بچانے کے لیے سرکنڈوں کا ایک صندوق یا ٹوکرا بنایا اور اسے چکنی مٹی اور رال سے لیپ کر پانی سے محفوظ کر دیا۔ سورہ طٰہٰ میں اس صندوق یا ٹوکرے کو تابوت کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے بچے کو اس میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اطمینان دلا دیا تھا کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے نہ صرف بچہ محفوظ رہے گا، پھر بھی بچے کو جدا کر کے ماں کو مامتا نے بے قرار کر دیا۔ ان کی اس حالت کو قرآن حکیم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اور موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کا دل مضبوط نہ کر دیتے، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے موسیٰ کے ہاں 2 بچے ہو چکے تھے۔ سب سے بڑی لڑکی مریم نامی تھی، ان سے چھوٹے حضرت ہارون علیہ السلام تھے جو حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے، جبکہ مریم علیہ السلام ان سے 10-12 سال بڑی تھی۔ بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ممتا سے مجبور ہو کر مریم کو اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، یعنی دریا کے کنارے اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ اور دیکھتی رہو کہ اس سے کوئی پانی سے نکالتا تو نہیں۔ مریم نے اسی طرح کیا اور صندوق کے ساتھ ساتھ اس انداز سے چلتی گئی کہ دشمن کو اس کا پتہ نہ چلے۔ ادھر صندوق یا تابوت دریا میں بہتا ہوا جب فرعون کے محلات کے قریب پہنچا تو شاہی ملازموں نے اسے دریا سے نکال لیا اور لے جا کر بادشاہ اور اس کی ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ باروایت دیگر بادشاہ اور ملکہ دریا کے کنارے سیر کر رہے تھے کہ ان کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے دریا سے نکال کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔
मुलाजमों ने फौरन हुक्म की तामील की। बादशाह और मलका के सामने संदूक खोला गया तो उसमें एक नहायत खूबसूरत बच्चा पड़ा पाया। फ़िरौन के मुलाजमों ने कहा, यह बच्चा किसी इसराइली का मालूम होता है, इसको कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़िरौन की बीवी के दिल में बच्चे की मोहब्बत पैदा कर दी। उसने फ़िरौन से कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल ना कराओ, हो सकता है ये हमारे काम आए या हम इसको अपना बेटा बना लें। फ़िरौन ने अपने मलका की बात मान ली और बच्चे को जिंदा सलामत महल के अंदर ले जाने का हुक्म दिया। अब मलका को बच्चे के लिए दूध पिलाने की फिक्र हुई तो उसने कई औरतें बुलाई, लेकिन बच्चे ने किसी के दूध को मुंह न लगाया। बीबी मरियम शुरू से सब कुछ देख रही थी। बच्चे के महल के अंदर ले जाने के बाद भी घर वापस न गई, बल्कि होशियारी के साथ महल के आसपास चक्कर लगाती रही। जब उसको मालूम हुआ कि उसका नन्हा भाई किसी का दूध नहीं पी रहा और मलका इस सिलसिले में बहुत फिक्रमंद है, तो वो सीधी महल जाकर मलका के सामने जा खड़ी हुई। मैं आपको एक अच्छी ऐना का पता देती हूँ जो इसको बड़ी मोहब्बत और खैर ख्वाही के साथ दूध पिलाएगी। मलका फौरन राजी हो गई और मरियम से कहा कि इस औरत को अभी जाकर साथ ले आओ, अगर बच्चे ने उसका दूध पी लिया तो हम उसको मुलाजिम रख लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर आगोश मादर में। मरियम इस वक्त अपने घर गई, वालदा को सारा किस्सा सुनाया और फिर उन्हें साथ लेके मलका के पास पहुंच गई। मलका ने नन्हे मूसा को उम्मे मूसा की गोद में डालकर उनसे कहा कि इसे दूध पिलाओ। बच्चे ने माँ की गोद में आते ही उनका दूध पीना शुरू कर दिया। मलका खुश हो गई और उसने उम्मे मूसा को बच्चे की ऐना मुकर्रर कर दिया। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपनी अम्मा के पास पहुंच गए। कुरान हकीम में यह वाक़या इस तरह सूरह कसस में बयान किया गया है, और हमने बच्चे पर दूध पिलाने वालियों की छातियां हराम कर रखी थी। ये देखकर हज़रत मूसा की बहन ने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग उसकी परवरिश का ज़िम्मा लें और खैर ख्वाही के साथ रखें। इस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी माँ के पास पलटा लाए ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन से लेकर जवानी तक फ़िरौन के महल में शहजादों की तरह परवरिश पाई। इस अरसे में उनका अपने माँ बाप के साथ ताल्लुक़ भी कायम रहा और उनको मालूम हो गया कि वो फ़िरौन के ख़ानदान से नहीं बल्कि इसराइली हैं। कुरान हकीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा और बहन के सिर्फ इतने ही हालात मिलते हैं। इनको देखकर ये बात वसूख के साथ कही जा सकती है कि हज़रत उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम एक साले और बरगज़ीदा खातून थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर उनकी वालदा का जिक्र सूरह ताहा में इन अल्फाज में किया, ऐ मूसा, याद करो वो वक्त जब हमने तुम्हारी माँ को इशारा किया, ऐसा इशारा जो वही के ज़रिए ही से किया जाता है कि इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में डाल दे। हज़रत उम्मे मूसा ने कब और कहाँ वफ़ात पाई, इसके बारे में कुतुब सीर खामोश हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।